بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو اسے ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو ایسی عورت پہلی بیٹی جنم دیتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کی چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ پسی ہوئی کلونجی اور پسی ہوئی سونف پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ آبی زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ صبح اٹھتی ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بعض عورت روٹی کو گڑ کے ساتھ کالے بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے، نہ نظر کمزور ہوگی۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ صبح سویرے 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ صحت مند رہتے ہیں۔ چڑیا کو جھوٹا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے 3 سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ شام 5 سے 7 کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کالے چنے کھانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بیماری یا پریشان کرتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا اور زیادہ سونا، چند منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ سونے کی جتنی کوشش کریں گی نیند آنے کی اتنی ہی چانس کم ہوں گی۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے؟ اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بہت زیادہ ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ سردی والی کانسی میں چاکلیٹ کھانا بہتر زیادہ اثر دکھاتا ہے، لہٰذا سردی والی کانسی میں چاکلیٹ کھایا کر۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان پاؤں پر تیل کی مالش کر لیتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ زیادہ دیر خاموش رہنے والے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل ہلکا سا لگا کر باہر کی طرف مالش کریں، ہلکے بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ سر کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایک لیموں لے اس کا کاٹے پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو بدن میں 1 یا 2 نہیں بلکہ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ خارش کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو کوئلے لے کر اسے گرم کرنا،
پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائے اور پھر اس کے دوانی اپنے پورے بدن پر انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ محسوس ایام میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو سونگنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لے کہ معدہ خراب ہے۔ سب نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کے لیے ذہنی راحت و سکون ہے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہارے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ سادگی اپنے سے عزت بڑھتی ہے اور تکبر میں کمی ہوتی ہے۔ اصلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر پتلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے اور اگر بچ گئی تو شہد نقلی ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر رکھ دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں اس کی کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کی کناری دوسروں لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں تو توڑنے میں حرج نہیں۔ اپنے کانوں کی حفاظت اور ان کو گرم رکھنے کے لیے سردی میں مناسب بندوبست کیجیے۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ کو کپ میں لے اور روئی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ کھانے کے بعد سو جانے کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، یہ رات کے وقت کھانے سے ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہ آ رہی ہو تو فوری دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگاؤ، نیند آ جائے گی۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پٹ گئے ہیں یا خراب ہو گئی ہے تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دے، صبح اٹھ کر دھو لے، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگانے سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہو تو گنے کی گنڈری یا چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ کیلے کی چھلکوں کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دانت میں درد کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ کو دانت پر رکھ کر چبانے سے دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں پھول مکانی ملا کر کھانے سے اسی سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے ریڑھ کا مربع کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو کھا لی جائے تو جوڑوں کا درد نہیں رہتا۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں ایک لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے جسم سے بو نہیں آتی اور پسینہ بھی کم آتا ہے۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ڈال جائے تو لیموں ڈال دے، نمک کم ہو جائے گی۔ رات کے وقت ٹائٹ پہن کر مت سو، بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہن کر سو۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔
سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اگر بتی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ مہنگی فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھولے، سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کر اسی جسم کمزور ہوتا ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغے کے اندر کو پیاز کے ساتھ زیتون پکا کر کھا لیں۔ ناظرین، کدو کے بیج ایک قدرتی خزانہ ہے جو جنسی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان بیجوں میں زنک، میگنیشیم، آئرن اور دیگر غذائی اجزاء بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کو توانائی کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو ضروری وٹامنز فراہم کرتے ہیں۔ کدو کے بیج نہ صرف آپ کی جنسی طاقت کو بڑھاتے ہیں بلکہ آپ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین، کدو کے بیج زنک کی اعلیٰ مقدار ہوتی ہے جو مردوں کی جنسی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ زنک کی کمی جنسی کمزوری اور خواہش میں کمی کا سبب بن سکتی ہے اور کدو کے بیج اس کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کدو کے بیج آپ کی جسم کے لیے ضروری پروٹین فراہم کرتے ہیں جو پٹھوں کی طاقت اور جنسی توانائی کے لیے اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ طریقہ استعمال کچھ اس طرح ہے۔ ناظرین، کدو کے بیجوں کو خشک کر کے پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ کدو کے بیجوں کا پاؤڈر نیم گرم دودھ یا پانی میں ملا کر صبح شام پئیں۔ یہ آپ کی جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور جسم کی توانائی بڑھاتا ہے۔ کدو کے بیج ایک قدرتی اور سستا مردانہ طاقت کا نسخہ ہے جنہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل کر کے اپنی جنسی صحت اور توانائی میں قابل قدر اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بیج آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون کا ذریعہ بن سکتے ہیں جو آپ کی توانائی